بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اسی کی ذات ہے۔ اسی کی عبادت کرنا اور عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اس امت محمدیہ تک ہر بھلی بات کو پہنچایا اور ہر بری بات سے روکا۔ محترم حضرات و خواتین، معزز نوجوانوں اور معصوم بچوں، ان دنوں جن سے ہم کا گزر ہو رہا ہے، دو شرعی مناسبتیں ہمارے اپنے سامنے موجود ہیں۔ پہلی شرعی مناسبت یہ ہے کہ حج بیت اللہ رب العالمین نے جن جن لوگوں کو بھی امسال حج کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب کی، وہ سب بندے وہاں پہنچ گئے، اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے وہاں قریب میں اور پہنچ بھی جائیں گے، دنیا کے گوشوں گوشوں سے، دنیا کے کونے کونے سے۔ دوسری شرعی مناسبت ہے عید قربان کی، عید الاضحیٰ کی، جو کہ 10 ذی الحجہ میں ہم میں سے اکثر مسلمان جو مالی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، آپ یہ دو شرعی مناسبتوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، ان دونوں کا تعلق، بہت گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عالمگیر اور آفاق گیر شخصیت کے مالک تھے، توحید کے علمبردار تھے، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ کئی ایک اعتبار سے، کئی ایک حیثیتوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک حیثیت اللہ رب العالمین نے ہم سب کے روحانی باپ بھی قرار دیا۔ روحانی باپ قرار دے کر ہمیں حکم دیا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم فاتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، یعنی آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت کی آپ پیروی کرو، اور ان کی زندگی میں جو کچھ دروس ہیں، جو کچھ اسباق ہیں، جو چیزیں لینے کی ہیں وہ لو اور ان کی پیروی کرو۔ اس عالمگیر شخصیت، اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کئی ایک مقام پر قابل تقلید نمونے اور اسوہ ہمارے لیے ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم اسوے کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو اسوہ کے ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو آج کے اس دور میں ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے سبق، بہت سارے لیسن اور بہت سارے دروس تو ہمیں ملتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور جو کہ آج کی وقت کی ضرورت ہے وہ بات کریں تو وہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے تڑپنا، اولاد کی تربیت کے لیے ان کی اپنی
دینی تربیت کے لیے وہ مستقبل میں دیندار بن جائیں، اس کے لیے تڑپ اٹھنا، اور جب کبھی وہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو دعا میں آپ قرآن مجید کے تقریباً تمام مقام پہ ذرا غور کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں صرف اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کی، تقریباً جتنے مقامات پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی لے کر دعائیں کی۔ ان کی یہ فکر تھی کہ میں تو دیندار ہوں، موحد ہوں، شرک کے فتنے سے بچا ہوں، اور میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بعد میری نسل میں، میری اپنی ذریت میں، میرے اپنے اہل و عیال میں یہ بیماری نہ پھیل جائے۔ اس بات کی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ تھی۔ اولاد کی دینی مستقبل کو لے کر وہ پریشان ہوتے، تڑپتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یقینی معنوں میں یہ اولاد، یہ بچے، یہ بچیاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ بچے، یہ سب اس دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہے، رونق ہے، زینت ہے، نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں ہوشیار، یہ مال دولت اور یہ بال بچے یہ سب فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دیکھیے قرآن مجید دو تصور پیش کرتا ہے، دو تصور پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ سب ہمارے لیے زینت ہے، نعمت ہے، اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں ہوشیار رہ جاؤ کہ یہ مال و دولت اور یہ بال بچے وغیرہ آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ کیسے میرے پیارے بھائی، کیسے آزمائش ہوں گے؟ قرآن مجید کا دونوں تصور اور دونوں زاویہ نگاہ بالکل صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ تربیت پر منحصر ہے میرے پیارے بھائی۔ بچوں کو ہم بچپن ہی سے تربیت کرتے جائیں، ان کو دیندار بنائیں، اخلاق سکھائیں، نمازی بنائیں، آداب و اخلاق کا پیکر بننے کے لیے ہم پوری کوشش کریں، جد و جہد کریں، تو یقینی معنوں میں یہی اولاد ہمارے لیے مستقبل میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گی۔ اور اگر ہم بچپن میں اولاد پر محنت نہ کریں، ہم غفلت برتتے رہیں، تو یہی اولاد بڑے ہو کر بد کردار بنیں گے، بد زبان بنیں گے، بدمعاش بنیں گے، اخلاق و آداب سے عاری ہوں گے، تو ہمارے لیے بھی درد سر ہوں گے، اور یہ اس امت محمدیہ کے لیے بھی درد سر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے، اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، اولاد کی نعمت۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ زندگی بھر اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بھی یاد رکھنا اور ان کی اصلاح اور تربیت کرتے رہنا بحیثیت والدین اور بحیثیت سرپرست سب سے اولین فرض ہے ہم لوگوں کا۔ گھر میں ہمارا اپنا سب سے اولین فرض ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی جو نعمت دی، اس کی ہم صحیح سے خیال نہیں کریں گے، اس کی ہم صحیح سے تربیت نہیں کریں گے، تو ہم اور آپ، میں اور آپ، ہم سب اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، جس چیز کے، جس اولاد کے، جس مال کے، جس چیز کے بھی وہ مالک ہو، وہ سب کے سب اس کے ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اور مزید وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
فی رعیتہ کہ آدمی اپنے گھر بار کا، اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اس کے ماتحتی میں جو کچھ لوگ رہتے ہیں ان سب کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین ضرور سوال کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اور فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت جس کے ماتحتی میں اس کے بچے رہتے ہیں، جو کوئی اس کے ماتحتی میں رہتے ہیں، اس کے اپنے شوہر کی گھر میں وہ رہتی ہے، اور ان سب کے ذمہ دار وہ عورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تربیت کی جب بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ہم تعلیم تو دیتے ہیں بچوں کو، تعلیم اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، دینا چاہیے، ہونا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن تربیت کے باب میں اکثر ہم میں سے فیل ہیں۔ تربیت کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو ابھی بچے ہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تربیت جس عمر میں جس وقت میں کرنا چاہیے اس وقت میں ہم میں سے اکثر اپنے بچوں پر خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ بڑے ہو کر ہماری بات سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں مثالیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے کہ بچوں کو ان کی اپنی بچپن میں جب وہ سیکھنے کی عمر میں رہتے ہیں، جب وہ کچھ لینے کی عمر میں رہتے ہیں، اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بچوں کو دین کی بنیادی باتیں، اخلاق کی باتیں، احکام کی باتیں، آداب کی باتیں، تقریباً پوری کی پوری باتیں بتا دیں۔ چھوٹے بچے خالی ذہن ہوتے ہیں، ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، کوئی بھی اچھی بات یا بری بات آپ پہلی مرتبہ جب بٹھا دیں گے وہ فوری طور پر اخذ کر لیتے، فوری طور پر لے لیتے۔ کوئی بھی اچھی بات یا بری بات تھوڑے دن جانے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت، بچے یا بچیوں کسی کی بھی تربیت ان کے اپنے بچپن ہی میں کرتے تھے۔ بالکل وہ سن شعور کو پہنچ جائیں، 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان میں سن تمیز آ جائیں، خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت ان میں آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی وقت سے ان کی اپنی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے سے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک دن اونٹ کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے انہیں کیا نصیحت کی؟ بچے چھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، اے بیٹے یاد رکھیے کہ میں چند کلمات سکھاتا ہوں، اس کو سیکھ لو، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ احفظ اللہ یحفظ۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے بات یہی بتلائے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ بھی حقوق ادا کرنا ہے یہ سب ادا کرنے کی کوشش کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنے اوپر کیا فرائض ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنے کے لیے، کیا کچھ واجبات ہیں، کیا کچھ فرائض ہیں، ان سب چیزوں کو جانو، پہچانو، اللہ رب العالمین تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مخاطب کر کے فرمایا، جب کبھی زندگی میں کچھ مانگنے کا مسئلہ آ جائے، مجبور ہو جاؤ، مقہور ہو جاؤ، کچھ مانگنے کا مسئلہ آ جائے تو رب العالمین کے پاس مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب کبھی کوئی استعانت کا معاملہ آ جائے، مدد مانگنے کا معاملہ آ جائے، اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا۔ ایک لمبی تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو بتا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، توحید بھی ہے،
ہے, رب العالمین سے استعانت بھی ہے, رب العالمین سے سوال بھی ہے. کئی ایک چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکپن کی عمر میں, بچپن کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں. حضرت عمر بن سلمہ, ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی کے گھر میں پلنے والے بچے تھے, چھوٹے سے بچے تھے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کھانا کھاتے ہوئے عام طور پہ چھوٹے بچوں کا ہاتھ ادھر جس طرح سے جاتا ہے اسی طرح ان کا ہاتھ بھی جانے لگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم دیتے ہوئے, ان کی تربیت دیتے ہوئے کہا, یا غلام سم اللہ, اے غلام, اے لڑکے, سم اللہ, اللہ کا نام لو. وکل بیمینک, اس ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں مت کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, جو آپ کے سامنے ہو اس سے کھاؤ, پورے برتن میں ہاتھ مت پھیلاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے یہاں پر حضرت عمر بن ابی سلمہ جو کہ چھوٹے سے بچے تھے, اسی وقت اللہ کے نبی ان کی آداب بتا رہے ہیں, کھانے کے آداب کیا ہونے چاہیے. کوئی اور انسان ہو, برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہ جائیں, بسم اللہ بول کے کھائیں, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں, سامنے جو چیز موجود ہو اسی کو کھائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ بچوں کو یہاں آداب بتا رہے ہیں. عقیدہ اور آداب ہی نہیں میرے پیارے بھائیوں, احکام کی بھی بات لے لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ حکم شرعی احکامات جو کچھ بھی ہیں بچوں کو بچپن ہی سے ہم سکھاتے آئیں, تبھی وہ مستقبل میں بڑے ہو کے دیندار بنیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے متعلق ہمیں حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں اس وقت انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ, یعنی اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ہلکی پھلکی مارا بھی کرو انہیں, نماز کا بھی حکم دو. میرے پیارے بھائیوں, ایک عالم کی تقریر سنتے ہوئے اس حدیث پہ ایک اچھا نقطہ بیان کیے, وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم 7 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے, اور ہم اور آپ تو جانتے ہیں نماز تمام خوبیوں کی, تمام بھلائیوں کی سر چشمہ ہے. جو شخص نمازی بن جائے وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا, اس کے اندر برائیاں نہیں آ سکتی. 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک نماز کا حکم دے, نماز کا حکم دے, نماز پڑھو, نماز پڑھو. آپ خود حساب لگا لیجئے, 1 سال میں 360 پر چلر دن, 3 سال میں, 1 سال میں آپ لوگ 1000 مرتبہ سے زیادہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال ہوئے, 3 سال میں لگ بھگ 1000 دن, ایک دن میں 5 وقت ان کو حکم دینا ہے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک تقریباً والدین سرپرست کو چاہیے کہ 5000 مرتبہ انہیں سے کہیں کہ نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا, یہ نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا. اب میں اور آپ سے سوال کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ہم نے 7 سال کی عمر سے لے کر جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچے 5000 مرتبہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے, نماز فرض ہے کیا؟ نماز فرض نہیں ہے میرے پیارے بھائی. بلوغت سے پہلے کی عمر ہے, نماز اس پہ فرض نہیں ہے. بچے ہو بچیاں ہو فرض نہیں ہے, لیکن تربیتی ناحیے سے بڑے ہونے کے بعد ہماری بات نہیں سنیں گے. شریعت 7 سال کی عمر سے حکم دیتی ہے کہ نماز کا عادی بناؤ. رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو اہم ترین عبادت ہے اس کی مشق کراؤ. جب 10 سال کے ہو جائیں ہم اپنی ذمہ داری 5000 مرتبہ, تقریباً 5000 مرتبہ بولنے کے باوجود وہ نہ سنیں, 10 سال کی عمر ہو جائیں. 10 سال کی عمر میں بھی عام طور پہ کوئی بالغ نہیں ہوتے اور اس پہ فرض بھی نہیں, لیکن تربیتی ناحیے سے آپ سوچ کے دیکھیے شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ انہیں مارو, ہلکی پھلکی مارو, سزائیں دو, کھانا بند کرو اور نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ 10, اور اللہ کے نبی نے اس میں یہ حکم بھی دیا
کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر میں بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ ذرا غور کیجئے کہ 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں بستر الگ کر دو، بہن ہیں بستر الگ کر دو، بھائی بہن ہیں ایک ساتھ سونے مت دو، سن شعور کو پہنچ گئے، بلوغت کی عمر کو تو نہیں پہنچے، لیکن اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے، آداب کی تعلیم دیتے ہوئے، احکام کی تعلیم دیتے ہوئے، مختلف پہلوؤں سے آپ شریعت کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں یہی نقطہ ملے گا، یہی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ بچوں کو بچپن ہی سے محنت کرنے کی تعلیم، یہی چیز ہمیں سیرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے یہاں جب کبھی ہاتھ اٹھائے میرے پیارے بھائیوں، اپنی دعاؤں میں وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے آب و گیا بنجر زمین میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، اور چھوڑ کر جانے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ اس شہر کو پرامن والا بنا دے، شہر مکہ کو پرامن شہر بنا دے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اپنی اولاد کو بھی شرک سے، بتوں کی عبادت سے، اس فتنے سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے یقینی معنوں میں ہم اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، سائنسدان بنانے کے لیے، بڑے سے بڑے بزنس بننے کے لیے بہت ساری دعائیں تو کیے ہوں گے، لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ کتنی مرتبہ دعا کیے ہیں؟ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ایک سلف نے اس آیت پہ جب گزرا، اس آیت پہ جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم جیسے عظیم شخصیت، عالمگیر شخصیت اس سے پناہ مانگ رہی ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے اس نعمت یعنی توحید کی نعمت کو اپنے اولاد میں بھی دیکھنا چاہتی ہے، شرک کی نعمت سے پناہ مانگتی ہے۔ ہم اور آپ کیسے اس سے بچے جا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیسے اس شرک سے، اس فتنے سے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دین ہم لوگوں پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں موحد بنایا، توحید والے بنایا، شرک سے ہم لوگ مکمل طور پہ بیزار ہیں۔ اس نعمت کو اپنے اولاد میں بھی منتقل کرو، توحید کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاؤ، توحید کیا ہے ان کو معلوم کراؤ، رب العالمین کی معرفت کیا ہے ان کو معلوم کراؤ، نبی کون ہے ان کو بتاؤ، نماز کے اوقات کیا ہے ان کو بتاؤ، چھوٹی موٹی چیزیں ان کو اسی وقت سے سمجھایا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے پاس اور ایک دعا کرنے لگے، کیا دعا؟ اے اللہ مجھے نمازی بنا۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ نمازی بنانے کا تعلق صرف ان کے اپنی ذات تک نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اپنی اولاد کو بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا، نماز ادا کرنے والا انسان بنا، ومن ذریتی اور میری اپنی ذریت کو بھی۔ یقینی معنوں میں میرے پیارے بھائیوں، آج آپ غور کر لیجئے کہ دو نسلوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ باپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین یاد آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، بہت ہی نیکوکار ہیں، بہت ہی متقی ہیں۔ ان کے بیٹے کو دیکھو تو لگتا ہے کہ وہ شیطان کا جگری دوست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی،
دنیوی معاملات میں ساتھ میں لے گئے، لیکن دینی معاملات میں مسجد میں جلدی حاضری ہونا، فلاں کے بیان سنو، ہمارے عقیدے کیا ہونا چاہیے، ہمارے آداب کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا تصور، ہمارے اپنے پروردگار کے تعلق سے کیا کچھ ہونا چاہیے، ان سب چیزوں پہ محنت نہیں کیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بچے بچپن میں ہی ان کو سکھائیے، ان کو اسکولوں کے حوالے کر کے، دوستوں کو حوالے کر کے، سوشل میڈیا کے حوالے کر کے بعد میں واویلے مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ میرے بچے بگڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکھانے کی عمر میں ہم نے نہیں سکھائے، اس لیے وہ لوگ بگڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی زندگی پر فکر کرتے رہے، اور زندگی کے آخری سانسوں میں بھی نصیحت ایک دو مرتبہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وصیت۔ کوئی بھی انسان مرنے سے پہلے جو وصیت کرتا ہے، بار بار تاکید کرتا ہے، لکھ کے رکھے جاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابراہیم نے یہی وصیت کی، وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ رب العالمین نے ہمیں برگزیدہ بنایا ہے، ہمیں منتخب لوگوں میں شمار کیا ہے، ہمارا اپنا شمار چنندہ لوگوں میں سے ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مشرکون، اے میرے بچوں اس بات کو یاد رکھو۔ بار بار انہوں نے نصیحت کی، اسی لیے قرآن وصیت کا لفظ استعمال کرتا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ لوگوں کی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ آپ مسلمان رہو، رب العالمین کو راضی کرنے والے بندے بن کے رہو، اور شرک سے، توحید، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ۔ یہی وصیت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان حقیقی معنوں میں اس کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے تئیں یہ فکر لے کر جئیں کہ میری اولاد مستقبل میں کیسی ہوگی۔ ان کی دینی فکر اور ان کی دینی فکر کو لے کر جستجو کرنا، کوشش کرنا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا، اور اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یہ عظیم سبق ہے حیات ابراہیمی کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ معزز حضرات، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج اگر چاند نظر آ جائیں تو ہم عشر ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت والے، بہت ہی عظمتوں والے ہیں۔ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ رب العالمین سچ بولنے والا ہے، سچ کہنے والا ہے، وہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے قسم اس لیے کھائی، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے۔ رب العالمین کو ان دنوں میں جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں وہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل ترین دن کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج شام اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائیں تو یہ 10 دن بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ ان میں بھی خاص کر عرفے کا دن بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور عرفے کے دن اللہ رب العالمین نار جہنم سے بہت سارے مسلمانوں کو آزاد کرتا ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے عبادتیں کرنا، نیک عمل کرنا مشروع ہے، اور نیک عمل میں بھی ذکر و اذکار بہت ہی مشروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر۔ ان دنوں کو جب پاؤ
جب کبھی آپ کو موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات کو بلند کرتے رہو۔ یہ دن بھی نیکیاں کمانے کے موسم ہیں، نیکیاں کمانے کے دن ہیں۔ دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، آج شام تک ممکن ہے کہ آج شام چاند نظر آ جائیں، ورنہ کل نظر آئیں گے۔ سعودیہ وغیرہ میں کل نظر آ چکے ہیں، آج شام قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائیں۔ جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ قربانی کرنے تک روکے رکھیں، اس لیے کسی کو بھی کچھ ضرورت ہو تو وہ آج شام تک اپنی ضرورت مکمل کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عشر ذی الحجہ کی اہمیت کو جاننے، اس میں سے زیادہ زیادہ اعمال انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔